ابھی سیکنڈ ویڈیو ہے جناب فجٹسو پر، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ابھی یہ جو اس کی لائف بک ہے سیریز ہے وچ از 752، اس کا سیریل نمبر ہے، ماڈل نمبر ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی لیپ ٹاپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے کن کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس لیپ ٹاپ کو چیک کیسے کرنا ہے، کیونکہ اوبویسلی ہر آدمی کمپیوٹر ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اپنے ساتھ کچھ جاننے والوں کو لے جاتے ہیں جو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نالج رکھتے ہیں، اکثر ان کو لے جاتے ہیں، یا ظاہر ہے سم ٹائم اگر وہ بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر ہم رسک کے اوپر بھی چیز لے لیتے ہیں۔ نارملی ہم شاپ کیپر کو کہتے ہیں جی ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے یا ہمیں اتنے بجٹ میں چاہیے، وہ کوئی بھی لیپ ٹاپ ہمیں دے دیتا ہے، ہم بس اس کو ہلکا پھلکا سا چیک کیا، چلایا اور لے آئے۔ بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر پروفیشنل ہیں، آپ نے کوئی اس کے اوپر گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے، پروگرامنگ کرنی ہے، تو اس حساب سے آپ نے اس میں سفیشینٹ ریم، ہارڈ ڈرائیو اور گرافکس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے کوئی یونیورسٹی کا، کالج کا کام کرنا ہے، پروگرامنگ پروجیکٹس یا اس طرح کے کوئی کام ہے، تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک۔ اور مطلب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، فرض کر لیتے ہیں، میں آپ کو نا ایک مطلب ایسٹیمیٹڈ ایک ریکمنڈیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو کوئی لیپ ٹاپ چاہیے کالج یونیورسٹی لیول پر، تو آپ کے لیے سمپل کور i3 کور i5 انف ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ سیکنڈ تھرڈ جنریشن وہ چلے گا، انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے، اس کے اوپر چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں دیتا۔ آپ کا ظاہر ہے آن لائن کام ہوتا ہے، آپ نے کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہے، یا آپ نے کوئی کوئز یا اسائنمنٹ لینی ہے آن لائن، کوئی سم ٹائم کلاس لینی ہے زوم پر، آپ کے پاس یہ آن لائن کیمرہ بھی موجود ہے، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر آن لائن کیمرہ بھی ہے اس کے اندر، تو وہ بھی آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی اضافی کیمرہ نہیں لگانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 8 GB ریم انف ہوتی ہے اس لیپ ٹاپ پہ، تو خیر 4 GB ہے، مطلب اس کے اگر میں آپ کو اسپیکس دکھاؤں، اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ونس اگین دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں پراپرٹیز میں چلے جائیں، اور یہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب آپ کا کور i5 تھرڈ جنریشن ہے، ریم اس میں 4 GB ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس میں ایک ریم اور چاہیے 4 GB کی، یا ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے، اس میں 2 GB کی دو لگی، ہم وہ نکال دیں گے اور ہم اس میں ایک ہی ریم 8 GB کی یا 4 GB کی اسٹکس لگا دیں گے، جس طرح بھی ہو سکے۔ تو 8 GB انف ہے، باقی کی بورڈ صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نوٹ پیڈ میں جاتے ہیں اور جناب وہاں پر جا کر آپ چیک کر لیتے ہیں کہ جی کی بورڈ کی کیا پوزیشن ہے۔ اس میں آپ ڈیفرنٹ کیز کو چیک کر سکتے ہیں، اس کا اپنا ایک سافٹ ویئر بھی ملتا ہے کی بورڈ کی کیز کو چیک کرنے کا آٹومیٹیکلی، لیکن ظاہر ہے اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو، آپ ایک لیپ ٹاپ پرچیز کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہے، تو آپ سمپلی جو ہے نا اس طرح کے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں جا کر اور اس میں آپ اس کا سائز بڑا کر کے، اور آپ پھر ایک ایک کی کو انڈیویجولی یہ دیکھیں ASDF، تو یہ آپ ساری کیز کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد کیا وہ یہاں پہ آ رہا ہے WERTYUIOP، اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں، یہاں سے آپ نے انٹر کیا، اس کے بعد آپ ایرو کیز کو چیک کریں، یہ لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم، اسی طریقے سے پھر آپ نے ان کیز کو چیک کرنا ہے، اسی طریقے سے شفٹ کو چیک کرنا ہے، آپ نے شفٹ کے ساتھ بھی کام ٹھیک کر رہا ہے، اس والے شفٹ کو بھی آپ چیک کر لیں، یہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد نیچے کی کیز آپ چیک کر لیں، پھر اس کے بعد یہ والی کیز آپ چیک کر لیں، گریٹر دین، لیس دین، اور یہ ظاہر ہے مختلف سائن جو ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ والا چیک کر لیں، یہ، اور اس کے بعد اسکیپ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آپ ونڈو لوگو کی چیک کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ ماؤس شارٹ کٹ ہوتا ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اسکیپ چیک کر لیں، یہاں سے یہ غائب ہو جائے گا، یہ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ کی بورڈ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کیپس لاک آن کرنا ہے، یہ دیکھیں لائٹ آن ہو رہی ہے، اور آپ بڑے لکھ سکتے ہیں، کیپس لاک آف کر دیں تو آپ کے اسمال لیٹرز ہیں یا اسمال الفابیٹس ہیں۔ کنٹرول اور اس کو آپ کریں تو یہ دیکھیں تب بھی اوپن ہو جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ FN کے ساتھ آپ ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اب یہ FN کی ہے آپ کے سامنے، اور یہ اسپیکر آف کر سکتے ہیں تو یہ میوٹ ہو جائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ FN بھی کام کر رہا ہے۔ نارملی جو ہوتا ہے یہ سرچ کے لیے ہوتا ہے، اگر آپ کریں گے تو یہ فائنڈ آ جائے گا۔ F5 کریں گے تو یہ ڈیٹ ٹائم، مطلب ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کی بورڈ اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ ماؤس آپ دیکھ سکتے ہیں، ماؤس بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ڈسپلے کی طرف۔ دیکھیں ڈسپلے جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ آپ نے چیک کرنا ہے وائٹ اسکرین کے اوپر۔ آپ نے جانا ہے دس PC میں، یہاں آپ کو یہ وائٹ بیک گراؤنڈ اسکرین نظر آئے گی۔ اس کے بعد یہ کرنا ہے
کہ آپ نے اس کو پورا یعنی کہ آپ نے یہاں سے لے کر اس طرح ورٹیکلی پھر ہوریزونٹلی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک مکمل آپ نے چیک کرنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ڈاٹ سپاٹ نہ ہو، کسی جگہ سے کوئی اسکرین ڈیمیج نہ ہو، کیونکہ ڈیفینیٹلی وائٹ جب وال پیپر ہوتا ہے یا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، تو وہاں پر اس کے تمام داغ دھبے یا کوئی اگر اس میں سپاٹس ہوں تو وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف تھوڑی ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے، باقی یہ اسکرین بالکل ٹھیک ہے، یعنی 100% جو ہے نا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ A+ اس کا جو ہے نا یہ ڈسپلے ہے۔ یہ نارملی جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے LCD کو بھی چیک کر لینا ہے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں DVD RW ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ری رائٹیبل ہے۔ RW کا مطلب ہوتا ہے ری رائٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ CD اور DVD چلا بھی سکتی ہے اور ریڈ اور رائٹ بھی کر سکتی ہے۔ اس کو باہر نکالنے کے لیے یا تو آپ بٹن سے بھی اس کو جیسے آن آف کر سکتے ہیں، اس کا جو ایجیکٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہاں ڈبل کلک کریں، اس سے بھی یہ باہر آ جائے گی، یا آپ ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کی دیکھیں یہ باہر آ جائے گی۔ اگر آپ کے پاس موجود ہو کوئی DVD تو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ان کا کوئی خاص کام نہیں رہا، لیکن ابھی میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ اس کا بھی آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ فی الحال آپ ایک DVD انسرٹ کریں اور چیک کریں، مطلب اگر چل جاتی ہے تو آپ کو ایک بینیفٹ ہے، کبھی اگر آپ کو DVD میں کوئی سافٹ ویئر یا کوئی ایسا کوئی ڈیٹا آپ کا پڑا ہوتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے لیپ ٹاپ میں چلا سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا یوز بہرحال اپنی جگہ پر ہے، اور یہ DVD ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی اس میں ونڈوز کی ایک DVD ہے وہ چل گئی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی میں اس کو اوپن کر رہا ہوں، یہاں سے یہ دیکھیں تو یہ جناب میں نے اس کو اوپن کیا، پھر اس کے بعد Ctrl+A سلیکٹ آل کیا، کاپی کیا۔ یاد رکھیں جب یہ سلیکٹ ہو جائے مطلب چل جائے اوپن ہو جائے DVD، تو اس کو کوئی فولڈر بنا کر اس میں جو کنٹینٹس یا ڈیٹا ہوتا ہے نا اس کو 1-2 منٹ جو ہے نا کاپی پیسٹ کر کے چیک کریں کہ جی اس میں سے ڈیٹا جو ہے یہ باقاعدہ ریڈ کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھا رہا ہے، آپ کو باقاعدہ ساؤنڈ بھی آ رہی ہوگی اس کی ریڈنگ کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں وہاں سے ڈیٹا، یعنی آپ کی جو آپٹیکل ڈرائیو ہے CD RW اس سے آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جو سپر ڈرائیو ہے یعنی کہ RW ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ایک وقتی طور پر تسلی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے پورا ڈیٹا جو ہے نا کاپی پیسٹ کرنا ہے، 2-4% تک کا بس آپ نے چیک کرنا ہے، کوئی زیادہ دیر آپ نے اس کے اوپر کام نہیں کرنا، صرف چیک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی اس کا ایک دوسرا پرپز بھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو ہمیں لیپ ٹاپ میں تو مل گیا کیونکہ ہمیں تو ایک چیپ لیپ ٹاپ چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں مل گیا، اب اس کے اندر ہمیں یہ سپر ڈرائیو بھی مل گئی ہے، لیکن اس کا کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا وہ کچھ نہیں ہے۔ میں یہاں سے جی اس کو ایجیکٹ کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ایجیکٹ کر دیا میں نے، ایجیکٹ ہو گیا۔ اچھا اب آپ کو اس کا اگلا پرپز بتاتا ہوں۔ دیکھیں اگلا پرپز اس کا یہ ہے، یہ میں نے اس میں سے جو DVD تھی میں نے الگ کر دی۔ اچھا اگلا پرپز اس کا یہ ہے کہ آپ اسی چیز کے اندر جو ہے نا آپ الگ سے ایک کیڈی لگا کر، یعنی یہ آپ ریموو کر کے، یہ جو آپ کی اس کے اندر سپر ڈرائیو لگی ہوئی ہے اس کو ریموو کر کے اس کی جگہ پر ایک کیڈی ہے وہ آپ لگا کر اور اس کے اندر ایک اضافی ہارڈ ڈرائیو لگا سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس میں ابھی فی الحال 320 GB ہارڈ لگی ہوئی ہے تو آپ ایک 320 کی یا 500 GB کی اور لگا سکتے ہیں، یا آپ ہارڈ ڈرائیو کی جگہ SSD لگا سکتے ہیں، اس میں تو بھی ہارڈ لگی ہوئی ہے، آپ اس کی جگہ SSD لگا سکتے ہیں ونڈوز کے لیے، اور بیک اپ کے طور پر سیکنڈری سٹوریج کے لیے آپ کوئی ہارڈ ڈسک یوز کر سکتے ہیں۔ SSD کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ SSD جو ہوتی ہے نا وہ 128 GB آپ کے لیے بہت ہے، اس میں آپ ونڈوز اور سافٹ ویئر کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ بہت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس کی بہرحال جو SSD کی جو ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ ہے اور اس کی جو ورکنگ ہے وہ عام ہارڈ ڈسک کے مقابلے میں تیز ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کی ونڈوز بھی تیزی سے لوڈ ہوتی ہے اور وہ کام بھی اس سے زیادہ ایفیشینٹ کرتی ہے۔ باقی آپ جو بیک اپ کرنا ہوتا ہے، جو آپ نے سیکنڈری سٹوریج کرنی ہوتی ہے DE ڈرائیو کوئی بھی، اس کے لیے آپ ہارڈ ڈرائیو لگا سکتے ہیں 500 GB یا 320 کوئی بھی، یا 1 TB وٹ ایور، تو اس کی جگہ پر پھر آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ طور پر یہاں سے نکال کر اور اس کی جگہ پر کیڈی فٹ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا، تو آئی ایم شور آپ کو اس لیکچر میں اوور آل یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں۔ باقی اس کے بعد گرافکس کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یاد رکھیے گا کہ آفس یا جو یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے نا اس میں تو گرافکس کا کوئی خاص کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گرافکس کو زیادہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو گرافکس کا کام کرتے ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، انہوں نے السٹریٹر، فوٹوشاپ یا اس کے اوپر آٹو کیڈ وغیرہ پر کوئی کام کرنا ہے، سول انجینئر ہیں، انہوں نے نقشے بنانے ہیں، ڈرائنگز بنانی ہیں، تو ان کو ایک اچھا مطلب ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گرافکس اس میں اڈاپٹر چاہیے، ایک انف انہیں گرافک میموری چاہیے، ان کے لیے پھر یہ لیپ ٹاپ کوئی زیادہ آئیڈیل نہیں ہے، کیونکہ اوبویسلی اس کی کوئی گرافک میموری بہت زیادہ نہیں ہوتی، تو بس اس کا رزلٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ نارملی اپنا آفس کا اور اپنا ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہیں۔ اب میرے پاس IT سینٹر میں یہ ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، جسٹ لائک میرے پاس جو اور بھی لیپ ٹاپس ہیں
اور میرے اپنے جو آپ کو پتہ ہے جو یوٹیوب کے لیپ ٹاپس ہیں وہ ڈیل 3350 اور ایچ پی کے ہیں جو خاصے ایکسپینسو ہیں، لیکن اکنامیکلی یہ لیپ ٹاپ بہتر ہے. آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ اوبویسلی اپنا ڈے ٹو ڈے ٹاسک کر سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر ٹیچنگ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ پریزنٹیشنز اپنی سیو کر سکتے ہیں، ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آئی ٹی کورس کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ آفس آٹومیشن یا بیسکس کا، تو وہ بھی اس کے اوپر آرام سے اپنے تمام قسم کے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. ڈا فوٹو شاپ، کورل ڈرا وغیرہ بھی اس کے اوپر آپ آرام سے پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ سمپل جو گرافک ڈیزائننگ ہے، امیج ایڈیٹنگ ہے، وہ کر سکتے ہیں. سو اس لحاظ سے یہ چیز ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی پروگرامنگ بھی آپ اس پر کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر اگر آپ کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ دیکھیں تو ہر طرح کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. سرور سائڈ بھی اس کے اوپر آپ پی ایچ پی وغیرہ کر سکتے ہیں. سو یہ بہت سی چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے، ماں سوائے کوئی بہت ہائی لیول کے گرافکس کے. سو آئی ایم شیور آپ کو اس ریویو میں یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے اندر ایک اضافی ہارڈ ڈسک لگانا، کیڈی لگانا بھی سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کو ڈسمنٹل کرنا، ہارڈ ڈرائیو کو ریپلیس کرنا، ریم کو ریپلیس کرنا، وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی اس میں اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوری ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.